بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں سے، دکھوں تکلیفوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ قضائے حاجت کے جو نوافل ہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جو کہ میں خود بھی پڑھتی ہوں اور آپ کے لیے بھی میں لے کر آئی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ خود اس میں یعنی کہ اس کی یہ تبدیلیاں، اس کی برکت کی سے آپ جو اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گی اور اس سے مستفید ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں، تمام مسلمانوں کی لائف جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، ملکی حالات خراب ہیں، بلکہ پوری دنیا کے حالات خراب ہیں۔ یہ جو وبا اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب الہی ہے، تو یہ ہم پر آئی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری یہ سب سے التجا ہے، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات سے میری یہ التجا ہے، میری یہ درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں برائیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں، ہمارے اپنے ہی گناہوں سے، ہمارے اپنے ہی لاپرواہیوں سے، ہمارے اپنے ہی یعنی کہ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ انسان خود معاشرہ ہے۔ معاشرے کے اندر ہر وہ فرد شامل ہے جس کا اجتماع جو ہوتا ہے، ان کے جمع ہونے سے ایک معاشرہ بنتا ہے، اور وہی ایک ماحول کہلاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اور اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھیں، اور اللہ پاک نے یہ بالکل بھی اجازت نہیں دی کہ آپ خود بھی اپنے گناہ دوسروں سے شیئر کرتے رہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور یہ انسانیت کا فطری عمل ہے۔ یہ اگر گناہ نہ ہو تو انسان نہ کہلائے، فرشتہ کہلائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہی غلطی کا پتلا ہے، وہی خطا کا پتلا ہے۔ تو گناہ ہونے کے بعد اللہ پاک کا بہت کرم ہے، بے حد اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ چھوٹی بڑی آزمائشوں سے ہمیں اپنی طرف موڑ لیا۔ یعنی کہ ہم پر اس وقت آزمائشیں آتی ہیں جب ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارا واپسی کا راستہ جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے، اور وہ اس قدر زندگی تنگ کر دیتی ہے وہ آزمائش کہ ہم اپنے رب کی طرف بھاگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور آئندہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے اور ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انسان اپنے گناہوں
کی معافی طلب کرتا ہے اپنے رب سے، سچے دل کے ساتھ معافی طلب کرتا ہے، نہ کہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ جتنے گناہ معاف کرتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر کمیاں آ جاتی ہیں تو اس وقت میرا رب ہمیں آزمائشوں سے ہماری ان کمیوں کو پورا کرتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے رب کا کرم ہے، یہ ہمارے رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں ڈال کر، تکلیفیں دے کر، بیماری دے کر، بیماری جیسی نعمت دے کر اور مختلف قسم کے دکھ درد دے کر اللہ پاک ہماری آزمائش کرتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال کی کمیاں جو ہیں ان کو پوری کرتا ہے، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے پاک ہو کر جائیں۔ تو یہ سب سے بڑی انسان کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اب آتے ہیں ان نوافل کی طرف جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آئے، رزق کی تنگی ہو، کاروبار کی تنگ دستی ہو، معاشیت کمزور پڑ گئی ہو اور کہیں کوئی سائیڈ کوئی نظر نہ آتی ہو، اس طرح ہو جائے کہ جیسے انسان کے کسی نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، تمام طرف سے انسان پریشانیوں میں گھر گیا ہو، قرضے والے پریشان کر رہے ہوں، بیماری ہو، جھگڑا ہو یا کوئی مقدمہ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کے مسائل ہوں، تو 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اور نفل پڑھنے کے بعد، نفل پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بس میں تو سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ تکاثر پڑھتی ہوں، الہاکم التکاثر پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھتی ہوں۔ تو اگر اسی طریقے سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو پابندی نہیں ہے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرتی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر میں 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی تسبیح پوری کرنی ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ اسے پڑھنا ہے۔ اور یہ اسم اعظم ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، یہ اسم اعظم ہم نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وسلامت عن کل اسم والغنیمت من کل بر۔ یہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگتے وقت ہمیں سب سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، جتنی دفعہ ہو سکے 3 دفعہ، 5 مرتبہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنے مقصد کی اپنے رب سے دعا مانگیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، تنہائی میں، اور جتنا ہماری دعا کے اندر تڑپ ہوگی، تنہائی ہوگی، ہم اپنے رب کے ساتھ مکمل طور پر رجوع کر کے بیٹھے ہوں گے، تو میرا رب ہماری دعا بالکل اتنا انتہائی قریب سے، جیسے ہمارے دل میں سے جو ہماری زبان سے جو دعا نکلتی ہے، میرا رب میرے دل میں موجود ہے اور وہ میری دعا کو سن رہا ہے اور وہ میرا کام پورا ہو رہا ہے۔ تو اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز کیسی بھی مشکل ہو، کسی طرح بھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ چند دن کے لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت نماز اسی طرح ادا کریں اور اسی طرح سے دعا کریں جو میں نے طریقہ بتایا ہے۔ تو یہ لوہے پہ لکیر ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبایا کیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔